حقوق العباد کی دفعہ آپ کو بالکل ہی احساس نہیں کہ آپ لوگوں کا مال خیانت سے لوٹ کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی سے، وعدہ خلافی کر کے کھا رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے اعمال قبول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ یہ صحابہ تھے، قرض تو نہیں ہے؟ قرض ہے تو میں نے نہیں پڑھانا۔ یہ حقوق العباد کا یہ چیپٹر ہم نے کلوز کر دیا۔ یہ رمضان جا رہا ہے، سمجھیے، غور کیجئے، حرام کھانے سے بھی اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو واپس نہیں پلٹایا، آپ کے سارے نامہ اعمال معلق ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں معلق ہیں، رجسٹر میں درج ہو رہی ہیں، لیکن جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گی۔ قرض ادا ہوگا تو پہنچیں گی۔ حتیٰ کہ آپ، یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں، آپ اس کی تفصیل، ایک ایک جز کی تفصیل کے اوپر 10 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اکیلا شہید کا بھی قرض معاف ہے؟ شہید کا نہیں معاف ہے، حساب کتاب معلق ہو جاتا ہے کہ جب قرض وارثین دے دیں گے، وارثین دے دیں گے، تب دیکھی جائے گی اس کا کیا معاملہ کرنا، تب دیکھی جائے گی۔ ہم نے قرض کو، خیانت کو، یہ آپ کے ذہن سے وہ حدیثیں نکل گئیں کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ اس کو مزید آگے چل کے بیان کریں گے۔ مفلس کون ہوگا؟ وہی ہے یہ مفلس کہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا لیکن کسی کا مال کھایا، بیڑا غرق ہو گیا۔ بیڑا غرق، حرام کھانے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سارے اعمال لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، بڑا حاجی نمازی بن کے حرام ساتھ کھا رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، بے وقوف ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ جن کا کھایا ان کو مل جانا ہے۔ یہ اعمال، روزے تو رکھ رہا ہے، مشقت تو کاٹ رہا ہے، حج تو کر رہا ہے، مل کس کو جانے؟ جن کا کھایا ان کو مل جانے۔ قرضے اس دنیا میں اگر آج بھی کوئی بندہ کسی کا پیسہ لے کے دبا کے بیٹھا ہوا واپس کرے، ارادہ کرے کہ واپس کروں گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے، ارادہ تو کرے کہ کرنا واپس۔ لوگ قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس کرنا ہی نہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، ایک اور اہم باب ہے، خدا کی قسم بڑا طویل ہے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں گزارش کرتی ہیں اس کو بیان کریں۔ اسی حوالے سے، اسی کے ضمن میں حقوق العباد میں بددیانتی اور خیانتیں کرنے والے، خیانت ایک آنکڑا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن بعد لوگ سمجھیں گے اب ہم جنت میں بس داخل ہی ہونے والے ہیں، تو پل صراط کے اوپر سب سے سخت آنکڑا خیانت کا ہوگا، جو اس وقت اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور بندہ سمجھ رہا ہوگا اب تو میں ہر چیز سے بچ گیا ہوں، اب تو یہ بس پل صراط ہی رہ گیا، اب تو میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں۔ خیانت کی ہوگی، پکڑا جائے گا۔ یار ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں لوگ چلے گئے، ایک چادر کی وجہ سے، تو آپ بہنوں بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے؟ ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، ظالم ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجی نمازی بن کے بہنوں نے جی منہ زبانی معاف کر دیا، اور تو اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے دیکھ تو صحیح اس نے معاف کیا کہ نہیں، میں پھر دیکھتا ہوں معاف کرتی ہے کہ نہیں۔ زبردستی کی معافی بھی معافی سمجھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بیٹیوں کے ہاں بھائی ہے، والد تکلیف میں ہیں، میں ان کے لیے بڑی مغفرت کی دعا کرتی ہوں، لیکن اصل میں علامہ صاحب حصہ نہیں تھے دے کے گئے، حصہ نہیں تھے دے کے۔ بیٹیاں تڑپ اٹھتی ہیں باپ کو تکلیف میں دیکھ کے، خواب میں بھی، لیکن حصہ نہیں تھے دے کے گئے۔ کیا نیکی کمالی؟ اور بھائی لوگوں کی بیٹیوں کی، اپنے بہنوں کے، بیٹیوں کے، جن کے باپوں کا اللہ نے حصہ مقرر کیا بیٹیوں اور بہنوں کا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کمایا ہے؟ کمایا ان بچیوں کے باپوں نے ہے، ان کا حصہ بنتا ہے جائیدادوں میں۔ زبردستی معافیاں، زبردستی معافیاں۔ دیکھیں مجھے بتائیں کون سی ایسی بہن بیٹی ہے جس کے ہاتھ میں آپ 1 کروڑ روپیہ دیں اور پھر وہ آپ کو معاف کرے، پھر وہ معاف ہے، پھر وہ آپ کو 3 دن بعد آ کے کہ اے میرے بھائی یہ میں نے تیرے پہ صدقہ کیا 1 کروڑ، میں پھر مانوں گا کہ اس نے معاف کیا۔ یہ کون سا معاف ہے؟ بہن جی ہم آپس میں بھائی بانٹنے لگے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بہن کیا کرے؟ بہن نے واپس گھر نہیں آنا، اپنا باپ کا گھر چھوڑ دے۔ زبردستی معاف کرانے والے، ڈریں اللہ سے۔ بہنیں بیچاری خاموش ہو جاتی ہیں۔ اچھا اگر ہم نے کہا کہ نہیں چاہیے تو بھائیوں کے دروازے بند، سسرال کے اندر پتہ نہیں کس طرح کی زندگیاں گزارتی ہیں وہ آپ گینے، جن کو باپ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، سسرال میں جا کے آپ ان کو حصے نہیں دیتے، وہاں پہ گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں اور آپ کے لیے بددعائیں کرتی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں جی یہ خیانتیں ہیں اللہ کے لیے۔ ان اعمال سے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، لوگوں کے حق دے دیجئے،
لوگوں کے حق لٹا دیجئے، واپس کر دیجئے۔ اور بات آئی ہے بہنوں کی، تو حقوق العباد میں ایک حق صلہ رحمی کا بھی ہے، اور صلہ رحمی میں 2 ابواب ہمیں بڑے یاد ہیں، اس کا ذکر بھی کروں گا، وہ بھی اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن ایک باب ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں، بھائی کا۔ یہ جو مومن بھی ہیں یہ بھی آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی، ماجائے بھائی بھی بھائی ہوتے ہیں۔ فرقان الہی صاحب کا آپ نے درس سنا کہ یہ بھی بھائیوں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے جب بھائیوں نے آگے کہا نا تصدق علینا، ہمارے پر صدقہ کر دے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے، کتنے ظالم بھائی تھے، لیکن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے کہ میرے بھائی مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں۔ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، آج صدقہ مانگ رہے ہو، تمہیں پتا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی پہچان گئے، اچھا یوسف کا واقعہ تو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں۔ تو یوسف نے کہا تھا اس وقت لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے صدقہ مانگنے کی وجہ سے دل کے اندر، دیکھیں یہ بھائی ہوتا سکا کہ بھائی نے صدقہ مانگ لیا بھائی سے تو دل تڑپ اٹھا کہ آج میرا بھائی میرے سامنے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہاں پہ ایسے بھائی ہیں 5-5 6-6 سال سے لڑے ہوئے، صلح نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ صلہ رحمی بڑا اہم باب ہے، مومن بھی آپس میں بھائی ہیں، مومن بھی آپس میں بھائی ہیں۔